ہم کہاں کے سچے تھے؟ عمیرہ احمد۔ پتہ ہے مشل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے تمہارا اسیر کر کے رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھیں۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے۔ ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے۔ یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس ہے، تمہاری بولڈنس ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے مسحور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج جوس کی سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ سچائی میرے لیے تو عام سی بات ہے۔ سو مجھے اس بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری فیلنگز نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہو رہی ہیں۔ یار، جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، اور خاص بات یہ ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی، یہ خوبی ہے مجھ میں۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں مجھے تمہاری باتیں، لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے رہتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو، جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو۔ نہیں، آئی سوئر، میں سیریس ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچ بولتے ہوں وہ واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا ہو، اور در حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا تم ایسی ہو؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑائی تھی اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں جوس کے سپ لینے لگی۔ اور سناؤ، تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھی۔ تفریح، فلم، سب کچھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہے۔ ارے میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔ اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دیٹس ونڈرفل، اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینج کیسے کرتی ہو۔ مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ وہ میری بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی تھی۔ مشکل کیسی؟ ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ میگزین کا معاملہ ہی لے لو، میں ذرا بھی ولنگ نہیں تھی یہ ذمہ داری لینے میں، کیونکہ اس میں بہت بکھیڑے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو پبلش کرو وہ خوش،
باقی ناراض، مگر ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ پہلے ہی لٹرلی کونسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے ہیں، اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی۔ ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو کہ ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے۔ میں نے اسے چھیڑا، جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس ہفتے بھی اپنی اسائنمنٹ پر ڈسٹنکشن لی ہے۔ میرے نوٹس ڈھونڈتا پھرتا ہے پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو پھر تو توقع کرنی چاہیے کہ تم ٹاپ کرو گی۔ نہیں خیر، اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، بہت جینیس ہے ہماری کلاس میں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور بھی بہت کافی لوگ ہوتے ہیں اسٹڈیز میں اچھے۔ مجھے یکدم مہرین کا خیال آیا تھا۔ نہیں اچھی ہے، وہ بھی محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں اس سے یا کوئی بہتری ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا، دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ایب نارمل ہے، حد سے زیادہ۔ آخر وہ میری کزن ہے، مگر پھر بھی مجھ سے جیلس رہتی ہے۔ یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ میں موقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ اس میں کبھی حصہ نہیں لیتی، مجھے ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اسی وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس طرح مہرین سے شکایتیں رہتی تھیں۔ تمہیں ایوائڈ کرنے کی تو بہت واضح وجہ ہے، اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے سو وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے تفصیل سے کہا، اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو اس کے بارے میں، جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے۔ یہ بتاؤ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 ہفتہ اور ہے، یا پھر شاید 9-10 کو، جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈیول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی کہیں ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کروں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تو تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی میں کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا۔